جو ہے وہ اہم خبر دیں آپ کو، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں وفاقی وزراء، اعلیٰ عسکری حکام نے بھی شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوز ون بہزاد سلیمی۔ بہزاد سلیمی، یہاں اجلاس ہوا ہے، اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں جو متنازع خط تھا اس کے حوالے سے تفصیلاً غور ہوا ہے۔ اس اجلاس میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی، یہ اعلامیے میں واضح کر دیا گیا ہے۔ اور اس اجلاس میں جو آج ہوا اس میں وفاقی وزراء خارجہ محمد آصف، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، احسن اقبال اور ہنا ربانی خار، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی، چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، اور جو پاکستان کے سابق سفیر تھے امریکہ میں اسد مجید، اور دیگر جو اعلیٰ جو عسکری حکام تھے وہ شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں ٹیلی گرام کے حوالے سے تفصیلاً غور کیا گیا اور اسد مجید کی جانب سے کمیٹی کو بریفنگ دی گئی، جس کے بعد اعلامیے کے مطابق یہ تمام تر جو مواد تھا اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی، اور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کو سیکورٹی ایجنسیز کی جانب سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ کسی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ سیکورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کے مطابق کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ ایک بیانیہ لے کر چل رہے تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے وہ غیر ملکی سازش کا نتیجہ ہے، اور شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس متنازع خط کو لے کر آئیں گے، اور آج اسی فیصلے کے تحت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ تمام معاملہ زیر غور آیا ہے، اور مراسلے کی تحقیقات کے حوالے سے ہی تمام تر جو صورتحال تھی اس کمیٹی کو بتائی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو اسد مجید صاحب جو پہلی مرتبہ جو امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر ہیں، پہلی مرتبہ انہوں نے اس اجلاس میں شریک ہو کے براہ راست جو ان کی کمیونیکیشن ہوئی تھی اس کے حوالے سے آج کے اجلاس کو بریفنگ دی، جس کے بعد سیکورٹی اداروں کی تحقیقات کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی۔ جی اچھا، بہزاد سلیمی بتایا، یہ بھی جا رہا ہے کہ مراسلے کی تحقیقات بھی کی گئی ہیں، جبکہ ذرائع کا بتانا یہ ہے کہ بیرونی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ جی، جو سیکورٹی حکام تھے انہوں نے آج کے اس اہم اجلاس میں یہی بریفنگ دی ہے کہ جتنی بھی تحقیقات کی گئی ہیں اس مراسلے کے حوالے سے، تو سیکورٹی اداروں کو کسی قسم کی کوئی سازش کے ثبوت نہیں ملے ہیں، کیونکہ جو سابق وزیر اعظم اب تک جو بیانیاں لے کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد سے لے کے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد تک اپنے موقف کو برقرار رکھا ہوا ہے کہ انہیں غیر ملکی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں ایک ملک کا نام بھی لیا اور اسے ذمہ دار قرار دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ نئی حکومت نے آتے ہی سب سے پہلے یہ طے کیا کہ اس اہم اور جو ایک متنازع معاملہ ہے اس کی تحقیقات ہو کہ اس کی جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے آنے چاہیے، اور وزیر اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ تو آج سیکورٹی اداروں کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ ان کی تحقیقات کا یہی نتیجہ نکلا ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے اسد مجید نے جو تمام تر ان کی جو میٹنگ تھی اور جس طرح انہوں نے اس میٹنگ کے حوالے سے جو احوال اس مراسلے میں بیان کیا، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کو بتائی ہیں، اور انہیں اسی کے بعد تمام تر جو شواہد تھے اور جو ان کی بریفنگ تھی اس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج قومی سلامتی کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کوئی جو سازش ہے وہ بیرونی سازش نہیں ہوئی، جس طرح کے ہم اب تک دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم اس کا تاثر دیتے رہے ہیں۔ تو آج ایک یہ بڑا اہم اجلاس تھا جس میں اب
یہ واضح ہو گیا ہے کہ کوئی غیر ملکی سازش نہیں تھی. اور رانا ثناء اللہ خان نے اس حوالے سے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مبینہ خط کا جائزہ لیا گیا ہے اور کمیٹی اسی نتیجے پر پہنچی ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی. جی بالکل. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلے اجلاس میں وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی ہے، جبکہ امریکہ میں سابق سفیر اسد مجید نے اس حوالے سے بریفنگ دی ہے اور بیرونی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں. خفیہ اداروں نے مراسلے کی تحقیقات بھی کی ہے اور دوران تحقیقات بیرونی سازش کے ثبوت نہیں ملے، کسی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں. امریکی خط سے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا یہ اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوزن بہزاد سلیمی. بہزاد سلیمی، مزید کیا اپڈیٹس ہے اس حوالے سے؟ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا یہ غیر معمولی اجلاس تھا جو آج منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزراء اور عسکری قیادت نے شرکت کی. اس اجلاس کا جو بنیادی ایجنڈا تھا قومی سلامتی کے امور سے متعلق جائزے کے ساتھ ساتھ وہ متنازع خط تھا جس کی بنیاد پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ جو اپوزیشن جماعتوں نے ایک غیر ملکی سازش کے تحت ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے اور اس حوالے سے وہ بیانیہ اب تک لے کر چل رہے ہیں. تو اس کے بعد جب شہباز شریف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم منتخب ہوئے تو ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس متنازع خط کے حوالے سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے گا اور اس سلسلے میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس حوالے سے بریفنگ لی جائے گی. وزیر اعظم نے اسی فیصلے کے تحت یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کیا تھا جس میں اعلیٰ جو سیاسی اور عسکری قیادت شریک ہوئی اور اس اجلاس میں اسد مجید جو کہ سابق سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں جن کی جانب سے یہ مراسلہ آیا تھا اس حوالے سے ان کی جانب سے آج کمیٹی کو بریفنگ دی گئی اور انہوں نے تمام تر جو صورتحال تھی اس سے قومی سلامتی کمیٹی کو آگاہ کیا گیا. اور اس اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ خفیہ اداروں نے مراسلے کی تحقیقات کی ہیں اور دوران تحقیقات غیر ملکی سازش کے ثبوت نہیں ملے. سیکورٹی اداروں کی تحقیقات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی اور اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کا بھی اعادہ کیا گیا ہے. اس طرح امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید جو کہ پہلی مرتبہ اس تمام تر معاملے کے بعد سامنے آئے ہیں اور انہوں نے گو کہ عوامی طور پر تو اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا تھا لیکن آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ان کو سنا گیا ہے اور انہوں نے تمام تر صورتحال سے سیاسی اور عسکری قیادت کو آگاہ کیا ہے اور انہوں نے بریفنگ دی اور بتایا کہ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کو ٹیلی گرام موصول ہوا اور کمیٹی نے اس ٹیلی گرام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. امریکہ میں سابق جو سفیر تھے انہوں نے ٹیلی گرام کے مندرجات پر کمیٹی کو بریفنگ دی اور اس کے بعد اجلاس کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ خفیہ اداروں نے مراسلے کی تحقیقات کی اور دوران تحقیقات غیر ملکی سازش کے ثبوت نہیں ملے اور سیکورٹی اداروں کی تحقیقات کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی. اور اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے جو گزشتہ اجلاس میں فیصلے تھے ان کا بھی اعادہ کیا گیا ہے. تو اس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو ایک بیانیہ تھا کہ غیر ملکی سازش ہوئی اور ان کی حکومت کو ایک غیر ملکی سازش کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا ہے، آج کے اس اہم اجلاس کے بعد اس تاثر کو واضح طور پر قومی سلامتی کمیٹی نے مسترد کر دیا ہے اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی غیر ملکی سازش یا بیرونی سازش نہیں ہوئی. جی اچھا بہزاد سلیمی، ایک بار یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اجلاس میں کن اہم شخصیات نے شرکت کی ہے؟ جی، آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والا یہ اجلاس تھا اس میں وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف، رانا ثناء اللہ خان، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، احسن اقبال، وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی خیر اور اس کے ساتھ جو عسکری قیادت آج کے اجلاس میں شریک تھی ان میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اور چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر شامل تھے، جبکہ
فارمر جو امبیسڈر تھے پاکستان کے اسد مجید اور دفتر خارجہ کے حکام اس اجلاس میں شریک ہوئے، اور دیگر جو عسکری رہنما تھے وہ بھی آج کے اس اجلاس میں شریک تھے، اور تمام تر صورتحال کا آج کے اجلاس میں جائزہ لیا گیا جو اس مراسلے کے حوالے سے پیدا ہوئی تھی، اور اسد مجید کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کو یہ بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کو ٹیلی گرام موصول ہوا تھا، اور اس ٹیلی گرام کے مندرجات پر تفصیلاً آج کے اجلاس میں غور کیا گیا، اور اسد مجید نے ان مندرجات پر کمیٹی کو بریفنگ بھی دی، اور جس کے بعد جو اجلاس میں جو فیصلہ سامنے آیا ہے اور اجلاس کے اعلامیے میں واضح کیا گیا ہے کہ خفیہ اداروں نے مراسلے کی تحقیقات کی اور دوران تحقیقات غیر ملکی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے، اور سیکورٹی اداروں کی تحقیقات کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی نے گزشتہ اپنے اجلاس کے فیصلوں کا بھی اعادہ کیا ہے۔ جی بالکل، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے دوران تحقیقات کسی بیرونی سازش کے شواہد نہیں ملے، خفیہ اداروں نے مراسلے کی تحقیقات کی ہیں، امریکی خط سے پاکستان کے خلاف کسی سازش کے ثبوت نہیں ملے ہیں۔ اس اجلاس میں وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، اور اس ہونے والے اہم اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس اعلامیے کے مطابق دوران تحقیقات کسی بیرونی سازش کے شواہد نہیں ملے ہیں، جبکہ خفیہ اداروں نے مراسلے کی تحقیقات کی ہیں اور امریکی خط سے پاکستان کے خلاف کسی سازش کے ثبوت نہیں ملے ہیں۔ اس اجلاس میں جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک تھے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر نمائندہ نیوزم بہزاد سلیمی۔ بہزاد سلیمی، اس اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس اعلامیے کے مطابق امریکی خط سے پاکستان کے خلاف کسی قسم کی سازش کے ثبوت نہیں ملے ہیں، تو اس تمام تر صورتحال پر کیا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا؟ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا یہ اجلاس ہوا ہے جس میں امریکہ میں تعینات سابق سفیر جو اسد مجید ہیں انہوں نے مبینہ دم کے لیے مراسلے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی، اور انہوں نے بتایا کہ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کو ٹیلی گرام موصول ہوا اور کمیٹی نے اس ٹیلی گرام پر تبادلہ خیال کیا، اور اسد مجید کی جانب سے ٹیلی گرام کے مندرجات پر کمیٹی کو بریفنگ دی، اور جس کے بعد اس مراسلے پر تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اور اس طویل اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ خفیہ اداروں نے مراسلے کی جو تحقیقات کی ان کے دوران کوئی غیر ملکی سازش کے ثبوت نہیں ملے، اور سیکورٹی اداروں کی تحقیقات کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، اور اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کا بھی اعادہ کیا گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا گزشتہ اجلاس تھا وہ 31 مارچ کو ہوا تھا، اور اس کے اعلامیے میں یہ کہا گیا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے غیر ملکی سفارتکار کی استعمال کی گئی زبان پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور موقف اپنایا کہ غیر ملکی مراسلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت کے مترادف ہے، اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی بھی طرح کی مداخلت ناقابل برداشت ہے، اور اندرونی معاملات میں مداخلت بھی کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ تو اس اعلامیے کا بھی آج کے اجلاس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس گزشتہ اجلاس کے اعلامیے کا بھی اعادہ کیا گیا ہے، تاہم اس بات کو واضح طور پر رول آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اس تمام معاملات میں کوئی غیر ملکی سازش ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش ہونے اور اس کے بعد اس تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد مسلسل ایک یہ موقف اپنائے رکھا ہے کہ ان کی حکومت کو ایک غیر ملکی سازش کے نتیجے میں ہٹایا گیا، اور انہوں نے اسی بنیاد پر جو ہے وہ اپوزیشن کی تمام قیادت کو بھی ان کے حوالے سے سخت الفاظ استعمال کیے گئے، اور تحریک عدم اعتماد کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی وہ بھی اسی کے تحت جو ہے وہ اس کو مسترد کیا گیا اس تحریک عدم اعتماد کو، لیکن عدالت کی مداخلت کے بعد آگے کارروائی بڑھی اور وزیر اعظم عمران خان تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اپنی وزارت عظمیٰ کے منصب سے محروم ہوئے۔ تو ان کا جو بیانیہ تھا کہ غیر ملکی سازش ہوئی ہے
آج کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے جو سامنے آنے والا اعلامیہ ہے اس سے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ غیر ملکی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے. اداروں نے جو تحقیقات کی ان کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی. جی بالکل. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا یہ اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس اعلامیہ کے مطابق دوران تحقیقات کسی بیرونی سازش کے شواہد نہیں ملے، جبکہ خفیہ اداروں نے مراسلے کی تحقیقات کی ہیں اور امریکی خط سے پاکستان کے خلاف کسی سازش کے ثبوت نہیں ملے ہیں. نمائندہ نیوزن بہزاد سلیمی نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. اس حوالے سے بہت شکریہ.